یہ سب کیسے شروع ہوا؟ اللہ، صرف اللہ سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، شروع سے صرف اللہ ہی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی عرش نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی آسمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ابو رزیم ایک صحیح حدیث ہے سنن ترمذی میں، ابو رزیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں پر تھے؟ ان سب چیزوں سے پہلے وہ کہاں پر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کان فی عما ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، کہ نہ ان کے نیچے کوئی ہوا تھی اور نہ ہی کوئی اوپر ان کی ہوا تھی، وہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ اور جب آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں سبحان اللہ، یہ کتنی امیزنگ بات ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ شروع سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، صرف اور صرف شروع سے اللہ تعالیٰ تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شاعر نے اصدق بیت قالہ الشاعر، کہ کسی شاعر نے اگر کوئی سچے اشعار کہے ہیں کسی بھی شعر میں کہیں پر بھی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کچھ باطل ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، اور ابو رزیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں یا ہمیں کسی حدیث کا پتہ چلتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے اس کو نا انسانی ذہن کے اعتبار سے اس کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری پہر اس دنیا کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، بہت مشہور حدیث ہے کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، کہ کیا مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو جواب دوں۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار رکو ذرا، جو یہاں پہ اس ملک میں آخری پہر ہے رات کا، وہ تو دوسرے ملک میں کچھ اور ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو سن رہے ہیں اور آخری رات کا پہر چل رہا ہے، اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں تو اس وقت بھی رات کا پہر چل رہا ہوگا، وہ یہ سب کیسے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنی اب ہیومن ڈائمنشن سے لمٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی وقت بنایا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ واقعی ہر کسی کی دعا سنتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن آپ سوچیں، عرفہ کے دن، حج کے دن کتنے لوگ ہیں جو ایک ساتھ جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو ہیں وہ دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی وقت کے بنانے والے ہیں۔ تو جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں نا ہماری ٹائم کی، وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز ہو سب سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے جو علماء ہیں وہ اس پر بہت ہی زبردست بات کرتے ہیں، کل ما خطر ببالک فاللہ بخلاف ذلک۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آتا ہوگا، اللہ بخلاف ذلک، بس یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مختلف ہیں جو آپ نے امیجن کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو امیجن کر ہی نہیں سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے اس حوالے سے کہ وہ کیسے ہوں گے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے کمزور ذہن اللہ تعالیٰ کو امیجن کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بہت خوبصورت دعا پڑھتے ہیں، یہ جو کان اللہ ولم یکن شیء، اس کی بیسس پر کہ سب سے پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں اور آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب سے آخر ہیں اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور آپ اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے ظاہر کچھ اور نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ اتنے باطن ہیں، اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ اتنا اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چیز یہاں سکھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے آخر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ظاہر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہیں۔ اور اس وجہ سے آپ کو ایک بہت مشہور آیت ملتی ہے سورہ حدید میں، جس میں ایگزیکٹلی یہ دو نام جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جہاں اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی ہے جو اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے۔ اور جو یہاں پہ حرف واو آ رہا ہے نا بار بار، تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آخر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ باطن بھی ہیں۔ جب آپ کو یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے، اتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں سب جہانوں کے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہیں جو ہم نے ان کی صفات کے بارے میں پڑھا ہے، جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آنے لگ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ڈسکنیکٹ بھی ہیں، اگر اتنے بڑے ہیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہوں گے۔ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو نا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی رعایا میں کیا کیا ہو رہا ہے، سوائے اس کی جن چیزوں کا اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ کتنے عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عرش کو بنایا اور یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ تعالیٰ اتنے جاننے والے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔